محمد امجد علی انڈیا سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیں آسان دین بتا رہے ہیں۔ اللہ آپ کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو بھی خیر سے رکھے۔ وہ پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ احرام کہاں سے باندھوں؟ میرا عمرے کا ارادہ ہے، کیا جدہ جا کر بھی باندھ سکتا ہوں؟ اور دوسرا، مجھے عمرے کا صحیح اور مختصر طریقہ بتا دیں تاکہ میں کسی بھی قسم کی بدعت سے بچ سکوں۔ اللہ امجد علی صاحب کی یہ خواہش پوری کرے، توفیق دے، عمرہ نصیب ہو، بار بار ہو، ہر مسلمان کو اللہ یہ موقع دے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ حج کی کا یہ ہے نا عمرہ جو ہے رمضان شریف کا، یہ تو آپ سن لیں، اللہ کا کرم کیا، جنت کے دروازے جو کھل گئے، فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا اللہ وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ اب رسول اللہ کے ساتھ جو حج تھا کوئی برابری کر سکتا؟ یہ لفظ فرمائے کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا تعدل و حج سمجھ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ یہی چیزیں جن کو کہا جنت کے دروازے کھل گئے، بھاگو ان میں داخل ہو جاؤ، کوئی خیرات کی طرف آ جائے، کوئی عمرے کی طرف دوڑ پڑے، کوئی نفل ہو جائے، یہ جنت کے دروازے ان دنوں میں کھولے۔ اچھا، یہ انہوں نے جو کہا نا جدہ سے، عام طور پر تو یہی کہتے ہیں کہ 5 میقات ہیں، جن میں ہمارا میقات یلملم کہتے ہیں کہ یمن میں ایک پہاڑی ہے ساحل سمندر کے قریب، وہ آئے نا جہاز والے اطلاع بھی دیتے ہیں، اوپر والے بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے پہلے سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہاں سے لبیک شروع کر دیتے۔ تو پرانا تو رواج یہی تھا کہ یلملم، مگر وہ میقات ان لوگوں کے لیے تھے جو ان میقاتوں سے گزر کر مکہ کو جا رہے ہیں، مکے کی طرف جا رہے ہیں، وہ میقات تھا۔ اگر ہم جا رہے ہیں جدہ کی طرف، جدہ نہیں مکہ، مکہ کی طرف، پھر وہاں سے چلتے ہیں جدہ جا کر پھر مکہ کو رخ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہ یہ ہم میقات سے مکہ کی طرف گزرے، اس لیے یہ حکم بدل گیا۔ کوئی یلملم سے باندھتا پھر کوئی بات نہیں، اگر وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے باندھ لے، اپنے گھر سے چلنے سے پہلے بھی باندھ لے نا، سبحان اللہ، اس کی مرضی ہے، کپڑے پہن لے، لبیک کہتا ہے، یہ ایک نیکی زائد ہے۔ مگر جو اصل حکم ہے نا کہ اس حد کو تم پار نہیں کر سکتے، وہ کیا کہ یا تو میقات جو ہے نا 5 ساری دنیا کی طرف 5 جگہ، جدھر سے کوئی آئے راستے میں آ جاتا، مگر وہ ان کے لیے جو مکہ کو جا رہے ہیں گزر کر مکہ کو، وہ میقات آئے، یا دوسرا لفظ میں بولوں گا محاذات، کہ وہ میقات اس کی سیدھ ہو جائے۔ سیدھ کیسے؟ جب وہ 5 ہے نا، ان 5 کو اس طرح خط ملائے، کاغذ پر بنا کے نا لکیروں سے ملا دیں، 5 کونا بن جائے گا وہ علاقہ۔ ان کے اندر جو علاقہ ہے، سننے اللہ کا جغرافیہ، ہم پاکستان کا پردے صوبے ہیں فلاں، اللہ کی حکومت کا یہ ہے کہ مکہ اور اس کی مسجد، یہ بلد الحرام ہے، اللہ کا حرمت والا شہر، ادب والا، اور اس کے گرد کافی میلوں تک حرم، اس حرم سے باہر میقاتوں تک ہیل، اس کو کیا کہتے ہیں، ہیل۔ اور یہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں میقاتوں سے بھی باہر ہمارا علاقہ آفاق، ہم آفاقی ہیں۔ جب میقات سے گزر کے اندر جاتے ہیں پھر ہل میں چلے جاتے ہیں، ہل سے بھی آگے مکہ شہر کے پاس پہنچ کے حرم میں چلے جاتے ہیں، حرم سے بھی آگے پھر جا کر مسجد حرام میں چلے جاتے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی آگے پھر بیت اللہ الحرام، اللہ کا ادب والا گھر موجود ہے۔ کتنی حرمتیں ہیں، اگر قدم قدم پر دماغ کو جگایا جاتا کہ اب تم قریب ہو رہے، پہلے سے ادب بڑھ رہا۔ تو یہ 5 خط جب ملائے جائیں گے نا، ان خطوں کو جب پار کرے گا نا آدمی مکہ کو، پھر وہ یا میقات سے گزرے گا یا میقاتوں کی سیر ہوگی، ایک میقات ادھر آ جائے گا۔ اس لیے جدہ سے بھی کچھ میل آگے وہاں جا کر یہ خط ہے جو ہم پار کرتے ہیں۔ جدہ سے کوئی احرام باندھے بالکل ٹھیک ہے، جدہ سے آگے بھی باندھ لے کچھ نہیں، مگر وہ خط جو آئے گا نا جس سے 2 میقات ملائے جاتے ہیں آپس میں، جو خط بنتا اس سے آگے نہیں گزر سکتے، پھر ہل کا علاقہ شروع ہو جاتا، جدہ سے بالکل باندھ سکتا، کوئی ڈر جی۔ اگر جہاز سے اتر کر نہا دھو کر وہاں احرام باندھ لے درست۔ اس میں مولانا صاحب اس نے ساتھ عمرے کا مختصر طریقہ بھی آپ سے پوچھا اس میں۔ عمرہ جو ہے نا اس کی جو صورت ہے اختصار کے ساتھ میں نے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے، 4 چیزیں ہیں جو عمرہ ہے۔ حج کے لیے پہلی چیز وہی ہے، عمرہ کے لیے احرام، کہ پہلے کپڑے سارے اتارو، سارا ننگا کرو، خوشبو چھوڑ دو، جسم کے کسی حصے کا کوئی بال اپن دور نہیں کر سکتے، 2 چادریں پہن لو، ایک چادر تہبند کی طرح ایک کندھوں پر لے لو،
یہ کندھا جو ننگا کر لیتے ہیں دایاں، یہ نہیں، یہ مکہ جا کر کرنا. کندھوں کے اوپر ایک چادر ڈالو، سر ننگا، اور ایک نیچے بند ہوتا ہے بند. یہ سادہ لباس جو ہے نا ازار اور ادا، تہ بند، شلوار وغیرہ نہیں، اور ایک کندھوں پر یہ پہن لیا. یہ تیاری ہوگی، ابھی یہ احرام نہیں، تیاری ہے آپ کی. اب آپ میقات پر یا میقات کی شیٹ میں جا کر نیت کر کے کہ اب میں حج یا عمرہ شروع کر رہا ہوں. جیسے آپ نے وضو وغیرہ سب کر لیا، تیاری. جب کہیں گے اللہ اکبر نماز کریں، اس طرح جب کہیں گے نا آپ لبیک اللہم لبیک، یہ پکارا، احرام شروع. اب وہ پابندیاں لگیں کہ نہ خوشبو لگا سکتے ہو، نہ آپ سر ڈھانک سکتے ہو، نہ سلا کپڑا پہن سکتے ہو. اس کو حالت احرام کہتے ہیں. یہ حج کے لیے بھی ہے، عمرہ کے لیے. اگر موقع نہانے کا ملے تو بسم اللہ، سب سے اچھا تو یہی ہے کہ نہا کر یہ چادریں پہنیں. مگر اگر بندرگاہ پر یا کسی جگہ پاسپورٹ پر ایئرپورٹ پر نہیں موقع ملتا تو آپ بے شک یہاں سے گھر سے ہی نہا کر چلے. غسل جو ہے نا عمرے اور حج کے لیے بہت اچھا. اگر نہ ہو سکے چلو وضو کر لے. یہ آپ دیکھیں کہ جب آدمی نے کپڑے تبدیل کیے تو کپڑوں کی تبدیلی سے آپ سن لیں، کپڑے جو ہے نا آپ اردو فارسی پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے بچے آپ بیٹھے، یہ جو ہے نا کہ اس کا دامن پاک ہے. آپ فکرہ بولتے ہیں اس کا دامن پاک، کرپشن کا کوئی دمہ نہیں. دامن پاک، دامن ویسے تو کپڑے کو کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے صاف، یعنی وہ گناہ سے پاک. اس لیے میرے بھائی جب میں کپڑے بدلتا ہوں اور آپ بدلتے ہیں اس وقت سوچیں کہ اب دنیا بدل رہی ہے. وہ انسانی راہ جو پہلے تھا وہ گناہ کی زندگی گزر گئی، اب تو توبہ کر کے نئے سرے سے پیدا ہو رہا. اور جیسے نئے پیدا ہونے والے بچے کو لوگ نہلاتے ہیں نا، اس طرح تجھ کو نہلایا جا رہا. تو نے غسل کیا تو کپڑے پہنے، اور کپڑے بھی دیکھ وہ پہنے ہیں جو تو آخری سفر میں پہنے گا جب خدا کی طرف جائے گا نا موت. یہی دو چادریں ہیں. تیسری چادر تو لپیٹنے کے لیے ہوتی نا، اصل تو دو ہی ہو. کفن پہن لیا اس نے اور لبیک کہہ دیا. اس وقت بھی آتا کہ جب ملک الموت آئے گا تو تم تستجیبون، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. اس وقت بھی آواز آئے کہ چل اب رب کی طرف، تو پھر چپ کر کے چل پڑے گا. منہ سے بولے لبیک نا، فرشتے کے کہنے پر جانا دنیا سے پڑے گا. اور اس لیے آپ دیکھ لیں اللہ کا دین کے قربان جائیں کہ ہر لمحہ یاد دلایا جا رہا ہے واپس جائیں. آپ سواری پر بیٹھے کیا پڑھیں گے؟ قرآن نے کہا سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له. اس خدا نے ہمارے لیے ان کو خدمت میں لگا دیا، ورنہ ہم ان چیزوں کو ہم قابو کر سکتے. یہ پٹرول، یہ گھوڑے، کس طرح ہم قابو، یہ اللہ نے. اور ساتھ کیا کہا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. جس طرح اب جا رہے ہیں نا اسی طرح ایک دن واپس ہم خدا کی طرف چلے جائیں. یاد دلائیں. تو یہ جو ہے نا احرام، دو چادریں اور غسل، یہ سمجھ لیں کہ نئی پیدا ہے. اسی لیے کہا جب حج اور عمرے والا آتا تو اس طرح جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا. لوگوں نے سمجھ لیا گناہ اسی طرح کرتے جانا پاک ہو گئے. نہیں، مطلب یہ تھا کہ اب تو بدل جائے. تو وہ انسان ہی رہا. اگر پھر اس سے بھی بدتر ہو گیا تو کوئی حج عمرے سے نہیں جائے. تیرے لعنت ہو گئی، تو رب کے گھر سے گیا اور بعد نہیں آیا. تو احرام ہے کہ چادریں دو پہنے، سر ننگا کرے، لبیک شروع کرے. یہ ایک احرام ہے مکے اور حج اور عمرے دونوں کے لیے، جس کے بغیر نہیں حج عمرہ. اگلی بات ہے کہ مکہ پہنچو، مسجد میں جاؤ. اب دوسری مسجدوں کا ادب یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں تو 2 رکعت نفل پڑھیں. یہ سلامی ہے تحیت المسجد. مگر حرم شریف کی سلامی جو ہے نا وہ نماز میں، وہ یہ اگر جماعت کھڑی ہے تو جماعت کے ساتھ مل جائیں، ورنہ سلامی وہاں یہ ہے کہ پہلے طواف شروع کرنا، کچھ نہیں کرنا. جاتے ہی حجر اسود پر پہنچیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں، حجر اسود تک رب رسائی مہیا کر موقع مل جائے کیا وہاں تک 3 کام کرنے، جو 2 ہی ہم زیادہ زیادہ کرے، 1 نہیں کرتے، مگر 3 سنت ہے. دایاں ہاتھ رکھو اوپر، پھر منہ سے بوسہ دو، اور پھر ماتھے سے سجدہ کرو. اسی پتھر پر وہ اس طرح بنا ہوا پیالے کی شکل، سجدہ، ہاتھ، بوسہ. 3 استلام. استلام لوگ کہتے ہیں اشارے کو، غلط بولتے. اشارے کو نہیں کہتے استلام. استلام جو ہے نا وہ ہاتھ لگانے کو کہتے ہیں. جب پتھر کو ہاتھ لگائیں یہ استلام ہے. منہ سے چوم لیں یہ تقبیل ہے، بوسہ. اور اگر سر بھی رکھ دیں تو سجدہ. 3 ہیں چیزیں. اگر 2 ہی ہو سکیں چلو ہاتھ ہے بوسہ ٹھیک، اگر نہیں 1 ہی ہو جائے کہ چلو ہاتھ لگا کر ہی اس کو چوم لیں. اگر ہاتھ نہیں لگ سکا
رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی سنت قیام کی کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی سی کھونڈی، آپ سواری پر طواف کر رہے تاکہ لوگ دیکھتے رہیں کیسا کر، تو آپ کھونڈی لگا کر نا حجر اسود کو اس کو چوم لیں، مگر اگر کچھ بھی نہ ہو سکے پھر نہیں کریں، پھر نہیں چومنا ہاتھ وغیرہ کو، جب ٹچ ہی نہیں ہوا حجر اسود پھر کیا چومنا؟ تو پہلے جا کر حجر اسود پر یہ بوسہ یا ہاتھ لگانا، یا کم از کم رش ہے سیدھا کھڑا ہو جائیں اس کی طرف منہ کر کے اور کہیں اللہ اکبر۔ یہ اب نماز شروع ہو رہی، اللہ کے رسول نے کہا بیت اللہ شریف کے گرد گھومنا بھی نماز ہے۔ ایک نماز تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، یہ باہر کی دنیا کی ہے، وہاں پروانوں والی نماز ہے، شمع جل رہی ہے، تم اس کے گرد نا پروانہ وار گھوم رہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ باغ میں جاتے ہو تو گلاب کا پھول ہوتا ہے اور بلبلیں اس کے گرد نا طواف کر رہی ہیں، یہ وہ نماز ہے جو تم نے پڑھنی۔ اس لیے فرمایا اس میں بات کی اجازت ہے مگر بےہودہ باتیں نہیں کرنا، ذکر کرو، دعائیں کرو۔ ذکر دو حمدلی بہت اچھے ہیں کہ آپ طواف کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے ساتھ اگلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی، تین طرف یہ پڑھتے جائیں، اور جب رکن یمانی پر آئیں جس کے آگے پھر حجر اسود آ جاتا ہے، اس دیوار کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آگے عزیز و یا غفار وغیرہ نہیں پڑھنا، بس وقنا عذاب النار تک یہ دعائیں۔ اس کے علاوہ درود شریف وغیرہ آپ پڑھنا چاہیں بسم اللہ جتنا جی چاہے، 7 چکر لگانے حجر اسود سے شروع ہو کر یہاں آ کر ایک چکر شوط کہتے ہیں اس کو، 7 چکر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز، 7 چکر 2 رکعتیں، یہ جب بھی آپ کریں گے طواف ہو جائے گا۔ یہ عمرے کا لازمی ہے، مگر آپ پھر شوقیہ بھی کرنا چاہیں یہی کرنا کہ 7 چکر لگاؤ 2 رکعت، اتنے ہی طواف شمار ہوں گے۔ تو یہ نماز اگر موقع ملے تو اصل تو میرے بھائی پڑھنی چاہیے مقام ابراہیم کے پیچھے، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے نا، جو ایک حجرے میں رکھا ہوا، اس کے پیچھے جگہ ملے نا، قریب ملے یا بہت دور ہٹ کر بے شک برآمدوں کے بعد ملے، مگر اس طرح ہو کہ لائن بند ہے، آپ ہیں آگے مقام ابراہیم ہے، آگے کعبہ، یہ سب سے اعلیٰ۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ مسجد میں جہاں جی چاہے پڑھ لیں ہو، تو 7 چکر اور 2 رکعتیں، یہ طواف۔ دوسرا کام ختم ہو گیا عمرے کا۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر آپ صفا مروہ پر جائیں، مگر صفا مروہ پر جانے سے پہلے پلے بند ہو یہ بات، بڑے بڑے شیوخ بھول گئے، عالم بھول گئے، حجر اسود پر نہیں آتے، سیدھے چلے جاتے ہیں حجر اس کی طرف صفا مروہ کی۔ حالانکہ جس طرح کعبے کا طواف شروع ہوتا ہے نا حجر اسود سے کہ بوسہ دو یا اللہ اکبر کو، یہ بھی شروع ہوتا ہے طواف، اس کو بھی قرآن نے طواف کرا، یہ شروع ہوگا حجر اسود۔ یہ کلے کلے بندے کو بتاؤ کہ حجر اسود پر ہو کر جانا ہے، یا بوسہ دو یا وہاں اللہ اکبر کو، پھر صفا پر جاؤ، صفا کے اوپر جاؤ، اس پر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کرو، 3 بار کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کئی لوگ اس طرح ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، نہیں ہاتھ نہیں اٹھانے، زبان سے صرف کہنا اللہ اکبر، اور ساتھ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر درود شریف پڑھنا، پھر ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعائیں کریں جتنی جی کرتا کر، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے۔ اسی پہاڑی پر ہماری ماں کھڑی ہوئی تھی جب اس نے اپنے بچے کو ایڑیاں رگڑتے تھے، بچہ مر رہا تھا، صبر نہیں ہوا، ماں پہاڑی پر چلی آوازیں دی کہ کوئی خدا کا بندہ تو میری مدد کرو، کوئی نظر نہیں آیا، پھر نیچے آئی، پھر دوڑ کر دیکھنے گئی، پھر صبر نہیں آیا، مروہ پر چلی، 7 چکر لگایا اور بیچاری اعلان کرتی گئی۔ 7ویں چکر میں اللہ کا فرشتہ آیا، حالانکہ وہ سب کو جانتا تھا اللہ کا حکم، مگر اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا نام ولد ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ماں ہوں۔ تو اس نے کہا یہاں کیوں، اس جنگل اور ویرانے میں جہاں نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی جانور، کیا کام ہے تیرا؟ تو اس نے کہا وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا۔ تو پوچھا حوالے کس کے کیا تھا؟ کہا اللہ کے۔ تو اس نے کہا پھر اللہ نے آپ کی خبر لے لی ہے، میں آ گیا ہوں، چشمہ جاری ہو، جو کہتے ہیں ابراہیم حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ نکلا، یہ نہیں بات صحیح بیان کرنی تھی، نکلا اسماعیل علیہ السلام کی خاطر ہے، مگر وہ ایڑی جو ماری وہ حضرت جبریل نے ماری، ایڑی زمین پر ماری، چشمہ نکلا، کیا سنبھال۔ انہوں نے فوراً اس کے گردنہ منڈیر بنا دی کہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا میری ماں پر اللہ رحم کرے، اگر وہ اس طرح نہ کر دی تو جاری چشمہ ہوتا، یہ دریا ہوتا،
مگر اب کنواں بن کر رہ گیا، مگر کنویں میں برکتیں ہے کہ اتنی دنیا کنٹینر زیادہ پانی نہیں ختم ہے۔ تو پھر یہ صفا پر جائے مروہ پر جائے، 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا، ہر جگہ وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے بتایا کہ اللہ اکبر 3، چوتھا کلمہ، درود شریف، ہاتھ اٹھا کر دو، 7 چکر جب ہو گئے یہ صحیح بین الصفا والمروہ، تیسرا کام جو عمرے کا ختم ہو گیا۔ اب آخری رہ گیا، جیسے نماز السلام علیکم سے ختم ہوتی ہے، سر منڈانے یا کترانے سے ختم، حج اور عمرہ جو ہے نا احرام کھلے گا جب آپ سر جو ہے نا اس کو بال کٹوائیں۔ اب عموماً دیکھا آپ جیسے لوگ جاتے ہیں بودے رکھے ہوئے، 100 عمرہ کر لیا، مکہ سے باہر جاتے ہیں باہر اسی طرح یہاں سے تھوڑا سا کٹوا دے، عمرہ ہو گیا۔ ظالم، بالکل یہ ظالم ہے، مجرم لوگ ہیں، سر جو ہے نا اس طرح سے منڈاتے، آپ سر نیچا کر دیں اور حجام سے کہیں کہ کینچی سے بھی نہ قطر، اس طرح۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ جو سر مڈاتے ہیں اس طرح سے ان پر رحم کر۔ لوگ کہتے رہے والمقصرین، جو کترا لیتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ آپ نے بہت ناگواری سے کہا اچھا جو کترا لیتے ہیں، اصل حکم جو ہے نا سر مڈانے کا۔ حضرت علی نے فرماتے ہیں یہ کیوں حکم ہوا؟ بڑے بڑے متکبر نواب سردار جو بال نہیں اپنا کاٹنے دیتے، اللہ نے کہا یہ لیے پھرتے وقار میرے تماجد بن گئے، میرے غلام ہو، نوکر، مڈا دو میرے سامنے سر۔ تو پھر جو جیسے میں حوالہ دے دیتا ہوں ہیر کا، ہیر کوئی معمولی کتاب نہیں، شاہکار ہے ٹھیک ہے، اور اس کی کہانی تو الگ بات ہے۔ تو اس وقت پھر وہ کہتے ہیں پٹے دودھ ملائیاں دے نال پالے، وقت سے آ گیا رگڑ منا میں، بڑے شوق سے پالے ہوئے تھے مگر نیچے کر کہ مونڈ دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سر موننا جو ہے نا متکبروں کا تکبر ختم کرنے کے لیے، کیا اس لیے پھرتے ہیں؟ اور جب گونا سر لے کر پھرتا نا ملا ٹینڈ، لوگ ٹھٹھے کرتے، تو پھر وہی بات ہوتی ہے خبراں کل جہان میں کھنڈ گئیاں، رانجھے جوگرا ساز بنا گیا، ہر جگہ چرچے ہو گئے کہ رانجھا تو یار فقیر ہو گیا، سر اس کا منہ دیا گیا۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ 4 باتیں ہم بھائی ہیں، احرام باندھیں، جا کر مکہ کے مسجد میں طواف 7 پھیرے اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر صفا مروہ کے 7 چکر، پھر مروہ پر وہ 7 چکر ختم کر کے سر منڈا، پاس ہی دکانیں حجاموں کی یا مکہ میں جہاں بھی چاہے جا کر منڈوا، سر منڈوانے کے بعد پھر نہائیں دھوئیں، سب پابندیاں ختم۔ چلو کچھ بیان عمرے کا ہو گیا، کیا کرو، لذیذ بود حکایت دراز کر گئی۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یقین جانے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کی بد نصیبی کا کیا کیا جائے، جن کے پاس دولت ہے، ساری دنیا کی سیاحت کرتے پھرتے ہیں، نامراد جدہ کے پاس سے گزرتے، مکہ میں رسول اللہ کی خدمت میں جائیں۔ ایسے ہی لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اور جب یہ مرے نا تو تم 3 بار ان کے جنازے پر قسم کھا کر کہہ دو کہ یہ کافر مرے ہیں، مسلمان نہیں، تم سچے۔ مسلمان ہوتے تو اللہ کے گھر میں نہ جاتے، رسول اللہ کی مسجد میں حاضری نہ دیتے۔ تو سب سے پہلا یہی کام کر رہے تھے، سب کہہ دیتے ہیں بھائی بچے شادی کرنی فلاں، نہ بچوں کی شادی ہوگی ایسوں کی، نہ قرضے اترنے کے، لعنت سمیٹیں گے، دھکے کھاتے رہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کفارہ اور حج جو ہے نا غریبی کا بھی راج ہے، تمہیں اعتبار نہیں آتا، جاؤ پیسے خرچ کرو، انشاءاللہ فقر کو بھی اللہ دور کرے۔ جی مولانا اس سلسلے میں یہ بھی فرما دیں کہ خواتین اپنے بال کتنے کٹوائیں؟ خواتین کے لیے صرف ایک نشانی ہے، مگر وہ بھی سارا سر جو ہے نا کسی ایک جگہ سے نہیں، پورا جو ہے نا پکڑ کر بال جو ان کے ہوتے ہیں لمبے، آخر میں نا ایک پور جو کتنے کے قریب کاٹ، آپ ہی کاٹ۔ ٹھیک۔ محمود احمد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، السلام